اس عالم ظاہر کے موسمی حالات انسان کے مزاج پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دھوپ کا اثر بھی انسان پہ پڑتا ہے، سائے کا اثر بھی پڑتا ہے، موسم بہار کا اثر بھی انسان کے مزاج پہ پڑتا ہے، موسم خزاں کا اثر بھی انسان کے مزاج پہ پڑتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو بھی ہم متاثر ہوتے ہیں، آندھی چلتی ہے تو بھی ہم متاثر ہوتے ہیں۔ تو جو کچھ اس ظاہر میں آتا ہے اس کے اثرات ہمارے اوپر واقع ہوتے ہیں، اس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کا، میرا، سب انسانوں کے اس بارے میں تجربہ ہے، اور یہ بات جس کو ہم اپنی علمی اصطلاحات میں کہا کرتے ہیں بدیہیات میں سے ہے، جس کو دلیل کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک دوسری بات بھی ہے جو کسی درجے میں نظری ہے، بدیہی نہیں، لیکن اہل علم، اہل عقل کے نزدیک تقریباً وہ بھی بدیہی ہے، بلکہ شاید اجلا بدیہیات میں سے۔ وہ یہ ہے کہ بیرونی حالات سے انسان تو متاثر ہوتا ہے، تو کیا انسانی اعمال سے باہر کے حالات میں متاثر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ انسان کے اعمال جو ہیں، انسان کے حالات، جس طرح سے ظاہر کے حالات انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو کیا انسان کے اعمال، انسان کے جذبات، انسان کے حالات یہ خارج دنیا کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں؟ انسان کے اپنے اعمال کی بنا پر ظاہر میں کوئی تغیر ہو جائے، ظاہر میں کوئی انقلاب آ جائے، ظاہر میں کوئی مصیبت آ جائے، ظاہر میں کوئی اللہ کی نعمت آ جائے، تو کیا انسان کے اعمال اس دنیا کے ظاہر پر اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ بات نظری ہے، غور و فکر کی محتاج ہے، اس لیے عوام کو اس کے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اہل علم کے لیے یہ بھی اجلا بدیہیات میں سے ہے۔ اجلا بدیہیات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اتنی روشن کہ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ بھی اس دنیا کے حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کافر نہیں مانے گا اس بات کو، مومن انکار نہیں کر سکتا۔ زیادہ لمبی بات کرنے کی تو نہ ہمت ہے اور نہ وقت میں گنجائش۔ قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں، قرآن کریم نے آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کی تاریخ کی طرف بہت گہرے اور بہت واضح اشارے کیے ہیں، اور جس کو بنیاد بنا کر آنے والے وقت کے لیے انسان کی رہنمائی کی ہے۔ جس میں ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام بھی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی جو امت تھی، جن کو سمجھانے کے لیے وہ آئے تھے، وہ بت پرست تھی۔ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے لا تذرن ودا ولا سواع ولا یعوق و نصرا، یہ ان کے 5 بتوں کے نام ہیں جن کو وہ پوچھتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے منع کیا، روکا، توحید کا درس دیا، لیکن وہ نہیں مانے۔ نہ ماننے کی صورت میں پھر اس قوم کا انجام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو پانی کے سیلاب سے غرق کر دیا، اور بچے صرف وہ جو نوح علیہ السلام کی بات کو ماننے والے تھے اور نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے تھے۔ ایک واقعہ تو قرآن میں یہ ہے، اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، یہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے۔ قوم عاد بہت دنمند، بہت وسیم اور بہت مضبوط بدن کی مالک تھی اور قوت کے مالک تھی۔ قرآن کریم نے ہود علیہ السلام کے مقابلے میں اس قوم کا ایک نعرہ نقل کیا، اور اگر ہم اپنے اصطلاح کے اعتبار سے کہیں تو انہوں نے کوئی بڑ ماری تھی جس کو قرآن کریم نے نقل کیا۔ بڑ مارنا تو سمجھتے نا آپ، اس قوم نے کوئی بڑ ماری تھی، کہتے ہیں کہ دیوانوں کی بڑ ہے جس کے پیچھے عقل کی کوئی بات نہیں، انہوں نے کوئی بڑ ماری تھی، قرآن کریم نے وہ نقل کی ہے۔ اور یہ بڑ ماری تھی ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے مقابلے میں۔ کیا بڑ ماری تھی کہ جب حضرت ہود نے ان کو ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے اور آپ لوگ برباد و تباہ بھی ہو سکتے ہیں،
تو انہوں نے آگے سے کہا تھا من اشد منا قوہ، یہ ان کی بڑھ ہے۔ من اشد منا قوہ کا معنی کوئی ہم سے زیادہ زوراور بھی ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ من اشد منا قوہ کا ہم سے کوئی بڑا زوراور بھی ہے۔ معاف کرنا، اگر آج کی اصطلاح میں اس کا ترجمہ کروں تو نبی کے مقابلے میں یہ بڑھ، یہ ایسے ہے جیسے کہ نبی کے وارثوں کے مقابلے میں کوئی بڑھ مارے کہ ان ملاؤں کو میری طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے، ان ملاؤں کو میری طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ من اشد منا قوہ اور اس جملے کے درمیان آپ کو کوئی فرق محسوس ہوتا؟ اس وقت انبیاء کا دور تھا، نبی کے مقابلے میں بڑھ تھی۔ اب نبی تو نہیں ہے، نبوت کا دور ختم ہو گیا، تو نبوت کے ورثہ کے مقابلے میں آج کو بڑھ مارے۔ اس بڑھ کا ذکر قرآن کریم میں ہے، جس کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے جہاں کی بڑھ نقل کی ہے اس کے ساتھ ہی دیا ہے۔ الم یعلموا ان الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں من اشد منا قوہ، ان کو پتہ نہیں ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس کی قوت ان سے بہت زیادہ ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے ان کی قوت بہت زیادہ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا۔ ابھی بات کو عنوان کے طور پر نقل کر رہا ہوں، آگے آ کر اس کا نتیجہ آ جائے گا۔ قومیں آج جو تھی، اگر قومیں نور پانی کے ساتھ تباہ ہوئی تو قومیں آج جو تھی یہ ہوا کی آندھ کے ساتھ تباہ ہوئی، اور ہوا نے اٹھا کے ان کو اس طرح سے پٹخا اور اس طرح سے مارا کہ قرآن کریم کہتا ہے کانہم اعجاز نخل خاویہ، وہ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے زمین کے اوپر گرے پڑے، کھوکھلے تنے جن کے اندر کوئی قوت اور طاقت ہی نہیں ہوتی، جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، وہ ایسے ہو گئے جس طرح سے کرم خردہ لکڑی ہوا کرتی ہے جس کو دیمک کاٹ جائے اور اس میں جو کوئی کسی قسم کی قوت نہیں ہوتی، وہ ایسے گرے پڑے جو کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ زور آور بھی کوئی ہے جیسے تم ہمیں ڈباتے ہو۔ اس کے بعد قوم سمود کا قصہ قرآن کریم میں ہے، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے، اور یہ قوم جو تھی یہ پہاڑوں میں محلات بنا کے رہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جتنے ہمارے مکان محفوظ ہیں، آج کل کی اسلام میں نہ ان کے اوپر کوئی بم اثر کر سکتا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی گولی اثر کر سکتی ہے، نہ کوئی گولا اثر کر سکتا ہے، ہم نے اس طرح سے مضبوط مکان بنا رکھے ہیں۔ اور ان کے مکانوں کی تصویریں آج کل آتی رہتی ہیں تاریخی تحقیق کے تحت۔ پچھلے دنوں میں حضرت مولانا محمد رفیع صاحب عثمانی جیدہ مردہم اس علاقے میں گئے تھے، تو انہوں نے بھی وہاں سے تصویریں لی اور البلاغ میں شائع ہوئی، اور سب سے پہلے یہاں پاکستان بڑھنے کے بعد وہاں کی تصویریں مولانا مودودی صاحب نے حاصل کی، خود گئے وہ اس علاقے میں اور اپنے تفہیم القرآن میں سورہ شعراء کی تفسیر میں شائع کی۔ اگر کسی کے پاس البلاغ آتا ہو تو اس نے وہ دیکھی ہوگی، یا اگر کسی نے تفہیم القرآن کا کوئی حصہ سورہ شعراء کا اگر دیکھا ہے تو اس کے اندر بھی انہوں نے وہ تصویریں دی ہوئی ہیں۔ اتنے مضبوط مکان تراش کے الفاظ قرآن کریم میں آتے ہیں کہ تم پہاڑوں کو تراش کر کے مکان بناتے ہو، تو وہ اس ظلم میں مبتلا تھے کہ ہمارے مکان اتنے مضبوط ہیں اور ہم اس طرح سے محفوظ ہیں کہ کوئی چیز ہمیں ہلاک نہیں کر سکتی، کوئی ہم تک پہنچ نہیں سکتی۔ آج کی اصطلاح میں بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ نہ اس پر کوئی بم اثر انداز ہو سکتا ہے، نہ اس پر کوئی گولا اثر انداز ہو سکتا ہے، نہ کوئی گولی اثر انداز ہو سکتی ہے، اتنے مضبوط ہے ہمارے محلات۔ قرآن میں ہے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے زلزلے کے ساتھ تباہ کیا، اور جبریل کی ایک ہی چیخ تھی جو ان کے کلیدوں کو پھاڑ کے چلی گئی، چیخ اور چنگاڑ، ایک گرد نہیں سکے جبریل کی، سارے ڈیر ہو گئے۔ یہ واقعہ بھی ہے۔ ان سب واقعات کو نقل کرنے کے بعد اور درمیان میں ایک لمبی تاریخ ہے بنی اسرائیل کی کہ بنی اسرائیل نے بھی یہ کردار اپنایا تھا یہودیوں نے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کرتے تھے۔ کیوں قتل کرتے تھے؟ کہ انبیاء ان کی مرضی کے خلاف ان کو بات کہتے تھے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون۔
جب ان کے پاس کوئی رسول آتا اور ایسے بات کرتا جو ان کی خواہش کے مطابق نہ ہوتی، ان کی خواہش کے خلاف بات کرتا، تو یہ کہتے کہ تم جھوٹے ہو، جھوٹ بولتے ہو، اور پھر ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ یقتلون النبیین، نبیین جمع کا صیغہ ہے، جمع کثرت، نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق۔ کیوں قتل کرتے تھے؟ کہ وہ ان کی خواہشات میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے، ان کا دل کچھ اور چاہتا تھا، نبی کچھ اور کہتے تھے۔ دلیل کا جواب تو دلیل سے دے نہیں سکتے تھے۔ طاقت کا استعمال جو ہے یہ ہمیشہ مقتدر طبقے کا، قوت والوں کا یہ اصول رہا ہے کہ جس وقت دلیل کا جواب نہ ہو تو پھر وہ آگے سے موقع دکھاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے دستور چلا تھا۔ تو انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا لوگوں نے، آپ سنتے رہتے ہوں گے، کچھ روایات کے اندر اس قسم کا ذکر بھی آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو تو آرے سے چیر دیا۔ ایسے غلبے بھی ان کے سامنے آئے ہیں۔ قرآن کریم پوری تاریخ کو دہراتا ہے۔ اب یہ اتفاقی واقعات تھے یا ان لوگوں کے کردار کا نتیجہ تھا کہ اس مصیبتوں کے اندر پھنسے؟ اب قرآن آ کے ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے 20ویں پارے کے آخر میں، کُلٌّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے جرم کی بنا پر پکڑا، ان کے گناہ کی بنا پر پکڑا۔ ان میں سے بعض کو ہم نے پانی میں ڈبویا، اور ان میں سے بعض کے اوپر ہم نے سخت پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، اور ان میں سے بعض وہ تھے جو زلزلے کا شکار ہو گئے۔ یہ سارے واقعات نقل کرنے کے بعد یہ کُلٌّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ اس بات کی دلیل ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سیلاب آیا تھا تو ان کی بد کرداری کی بنا پر آیا تھا، آندھی چلی تھی تو ان کے بد کرداری کی بنا پر چلی تھی، زلزلہ آیا تھا تو ان کے گناہوں کی بنا پر آیا تھا، اور ان کے اوپر یہ چیخ چنگاڑ کا عذاب آیا تو ان کے گناہوں کی بنا پر آیا تھا۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ انسان کا کردار جو ہے وہ اس ظاہر دنیا کے اندر بھی انقلابات برپا کرتا ہے۔ اور ان انقلابات کا سب کا حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ اہل حق کے مقابلے میں اہل باطل اپنی قوت کا اظہار کرتے ہوئے ہمیشہ اہل حق پر زیادتیاں کرتے ہیں، اور اہل حق اس دنیا کے اندر چونکہ ظاہری اسباب سے اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ظاہری اسباب سے وہ کمزور ہوتے ہیں، اس لیے اہل باطل ان کو فنا کرتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں۔ لیکن جب نتیجہ نکلا کرتا ہے تو دنیا کے لیے عبرتناک انجام سامنے آتا ہے کہ ان قوت کے اوپر ناز کرنے والوں کا آخر انجام کیا ہوتا ہے۔ بظاہر ہر جگہ آپ کو اہل حق پر مغلوب نظر آئیں گے۔ انبیاء علیہ السلام پر یہودی غالب ہے، قتل کیا ان کو، اور باقی انبیاء کے قصے جتنے نقل کیے ہیں یہ اللہ کی کوئی حکمت اس دنیا کے اندر اس طرح سے ہے۔ جیسے معلوم میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کا سلسلہ تو رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باطل کا سلسلہ بھی رکھا ہے۔ کچھ مزاج ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حق جو ہے حق اپنے بقا کے لیے خون مانگتا ہے، اہل حق کہ جس وقت تک اہل حق اپنا خون اس حق کی اشاعت کے لیے نہیں دیتے اور اس حق کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی جان کی قربانی نہیں دیتے، اس وقت تک حق کا وہ کمزور ہوتا ہے۔ اور جب اس حق کے لیے خون بہایا جاتا ہے اور خون دیا جاتا ہے تو پھر اس حق کو دوام نصیب ہوتا ہے اور اس کی قوت پھر چمکتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دبا لیا، وہ دبا نہیں ہوتا، وہ ایسے دبا ہوا ہوتا ہے جیسے دانے کو خاک میں دبا دیا، نظروں سے غائب ہو گئے، لیکن پتہ اس کو چلتا ہے کہ وہ تناور درخت بن کے اوپر تھا۔ سارے واقعات کو اگر آپ دیکھیں گے تو اول سے لے کے آخر تک آپ کے سامنے یہ حقیقت نمایاں نظر آ جائے گی۔ واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن کربلا کا واقعہ جو ہے وہ سب کے سامنے نمایاں ہے، اور وہاں آج تک اہل بیت کی عظمت کو محسوس نہ کرنے والے لوگ اور ذہنی طور پر خارجیوں سے متاثر وہ تبصرے کرتے ہیں کہ جب سب نے روکا تھا تو کیوں گیا کربلا؟ جب ان سے گفتگو کریں گے آپ تو کہیں گے کہ سب نے روکا تھا تو کربلا کیوں گیا؟ گویا کہ ان کا کربلا میں جانا ان کے نزدیک ان کا جرم تھا کہ باقی لوگوں کو روکنے کی بنا پہ روکے کیوں نہیں، لیکن باقی لوگوں کا روکنا اپنی جگہ مصلحت کا تقاضا تھا، لیکن ان لوگوں کا اس حق گوئی
اور حق کی اشاعت کے لیے قربانی کا جذبہ، اس سے یہ بھی اپنی جگہ مجبور تھے۔ وہ ناسازگار حالات کے ساتھ صلح نہیں کر سکے، آخر سارا خاندان قربان کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کے کتنے افراد، تقریباً 70 کے قریب افراد جو ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کے اس کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس واقعے کو 1400 سال ہو گئے، کیا ان کی قربانی رائگان گئی ہے؟ آج اگر باطل کے مقابلے میں اڑنے کی نوبت آتی ہے، یا آج باطل کے مقابلے میں اگر ڈٹنے کی نوبت آتی ہے، تو کیا کربلا کا حوالہ دے کر لوگ نہیں کہتے کہ یزید کے مقابلے میں حسین کا کردار ادا کرو؟ کیا اس قربانی نے ایک فارمولہ دے کر کہ یزید کے مقابلے میں حسین کا کردار ادا کرو، تو کیا ان کے خون کے نتیجے میں ایک ستون نہیں حق کا قائم ہو گیا؟ اور قیامت تک اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے تو جہاد پر برانگیختہ کرنے کے لیے اور باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانے کے لیے جب بھی بات ہوگی وہ کہتے ہیں کہ یزید کے مقابلے میں حسین کا کردار ادا کرو۔ حسین کا کیا کردار تھا؟ وہ اپنے جگہ جوش میں تھے، اپنی جگہ حق گوئی کا جنون ان کے اوپر سوار تھا۔ انہوں نے ناسازگار حالات کے ساتھ مصلحت نہیں برتی اور صلح نہیں کی، اپنی جان قربان کر دینا انہوں نے بہتر سمجھا، اور آج ان کا کردار پوری امت کے لیے 14 سال سے مثال بنتا چلا رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جیسے کیسے کو موقع آ جاتا ہے، کہہ دو ان وقت کے یزیدوں کو کہ ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ کسی کے شہید ہونے کے ساتھ یا خون کے بہنے کے ساتھ یہ جذبہ بڑھتا ہے، گھٹا نہیں کرتا۔ یہ بڑھتا ہے، گھٹا نہیں کرتا۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس وقت جو کچھ ہوا کربلا کے واقعے سے کم نہیں ہے، بڑا اس کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے۔ ظلم کی انتہا ہو گئی، لیکن ہم کہتے ہیں یا اللہ اس ملک کے حال پہ رحم فرما، اس قوم کے حال پہ رحم فرما، اس واقعہ کے نتیجے میں ہم پر عذاب نازل نہ کر، ورنہ یاد رکھیے اس بات کو کہ اب ظلم کی جو انتہا ہو گئی، جب ظلم انتہا پہ پہنچا کرتا ہے تو مٹ گیا کرتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ صرف ظالم ہی مٹتا ہے، بلکہ خود تو ڈوبے تھے صنم، تو ان کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اگر اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا، ملک برباد ہو گیا تو بعید بات نہیں ہے۔ جو کچھ آپ کے سامنے ہوا وہ آپ کو واضح ہے، اس لیے شہداء کے بارے میں زبان نہ کھولو کہ لوگوں نے ان کو سمجھایا تھا، لوگوں نے ان کو روکا تھا، لیکن ایسے ایسے جنون والے نوجوان اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پیدا کرتا ہے آپ کے ٹھنڈے جذبات کو گرمانے کے لیے، آپ کے ٹھنڈے جذبات کو گرمانے کے لیے۔ اگر اس قسم کے نوجوان نہ ہیں، اب حضرت سید شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد شہید رحمہ اللہ کہاں چلے انڈیا سے، اور کہاں ریگستانوں کو عبور کرتے ہوئے وہ کابل افغانستان سے ہوتے ہوئے یہ پاکستان کے حدود میں پشاور کی طرف سے داخل ہوئے، صرف سکھوں سے مسلمانوں کی جان چھڑانے کے لیے۔ مٹھی پر مسلمان، پوری سکھ حکومت پنجاب میں وہ چونکہ مسلمانوں پہ بہت زیادتی کر رہی تھی، ان کی مسجدوں کو اجاڑ رہی تھی، ان کی عزتوں کو لوٹ رہی تھی، اور مسلمان آزاد نہیں تھا پنجاب میں۔ اس ظلم و ستم سے بچانے کے لیے مولانا سید احمد جو بعد میں شہید کہلائے اور مولانا محمد اسماعیل جو شہید کے لفظ کے ساتھ ہی معروف ہیں، وہ آئے اور پہلا مقابلہ کوڑے خٹک میں ہوا، اور اس طرح سے اور متعدد مقابلے ہوئے، لیکن ایک بڑی سلطنت جو تھی وہ پسپا ہوتی جا رہی تھی۔ ذرا خیال کرنا، بڑی سلطنت جو تھی پسپا ہوتی جا رہی تھی، سکھ شکست کھاتے جا رہے تھے، لیکن ان سکھوں کو سہارا دینے والے مسلمانوں میں غدار پیدا ہوئے، منافق پیدا ہوئے، جنہوں نے سکھوں کو سہارا دیا اور خفیہ رستوں سے لائے، اور بالا کوٹ کے اوپر حملہ ہوا، جس کے مقابلے میں یہ تقریباً 400 مجاہد جو تھا وہاں بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گیا، اور ہوا انہی منافقوں کی وجہ سے جو اندر سے سکھوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ سکھوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے انہوں نے خفیہ راستے ان کو دیے، اور خفیہ راستے دینے کے بعد جو سکھوں کی فوج اور رنجیت سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ لے کے آیا ہوا تھا، اس کے مقابلے میں بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے، لیکن 400 آدمی شہید تو ہوا، ساتھ ساتھ 600 سکھ بھی مارا جو ان کے مقابلے میں آیا تھا، 600 سکھ مرا، 400 مجاہد شہید ہوا۔
اس نے مسلمانوں کے اندر ایک ایسی ضرورت پیدا کی کہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک جو علماء حق کے اندر مجاہدانہ جوش ہے وہ سید اسماعیل شہید کے خون کا نتیجہ ہے اور احمد شہید کے خون کا نتیجہ ہے۔ ورنہ سارے کے سارے سکھوں کے تھلے لگے ہوئے تھے، کل تو پنجابی محاورے کے مطابق سارے تھلے لگے تھے۔ اب اسی طرح سے کفر، عیسائیت، چاہے وہ امریکہ کے عنوان سے تھا، چاہے وہ برطانیہ کے عنوان سے تھا، چاہے وہ روس کے عنوان سے تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ نوجوان اٹھے، انہوں نے پہلے تو روس کو شکست دی اور یہ سرخ ریش جو تھا وہ ٹانگیں تڑوا کے چلا گیا، اور اس کے بعد یہ دوسری قوتیں آئیں۔ یقیناً ان کا یہی حال ہوتا جو روس کا ہوا تھا اگر ان کے ساتھ وہ منافق مسلمان نہ ملتے، اگر مسلمانوں کے اندر منافقت نہ آتی اور مسلمان ان کا ساتھ نہ دیتے تو ان کا انجام بھی وہی بہت جلد ہو جانا تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی مایوسی نہیں ہے، روس تو 6 سال مار کھاتا رہا اور مار کھا کے گیا، اور ان کو تو بھی 4-5 سال ہوئے اور ہوا نکلی پھر رہی ہے، باوجود اس بات کے کہ منافقین کثرت کے ساتھ ان کے ساتھ حمایت میں لگے گا، اور انشاءاللہ یہ بھی جائے گا تو ایسے ہی جائے گا جس طرح سے سرخ ریچھ کیا تھا۔ انجام یہی ہونے والا ہے، جلنا چھوڑنا، مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی ریت ہے، اس طرح سے قربانیاں لیتا ہے، قربانیاں لینے کے بعد حق کو چمکاتا ہے۔ اور نوجوانوں کے دلوں میں یہ یقیناً بلبلے اٹھ رہے ہوں گے کہ اگر مولوی عبداللہ اپنا خون دے گا، میرے ساتھی تھے مولوی عبداللہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم اکٹھے پڑھتے رہے قاسم میں، ان کے والد جو تھے مولوی عبداللہ میرے دوست ہیں، انہوں نے بھی جان دی، حق کے لیے دی، شہید ہوئے، اور آج ان کا سارا خاندان جس طرح سے بربریت کا شکار ہوا ہے وہ آپ سب حضرات کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن ہم جیسے اپاہج، ہم جیسے ٹھنڈے خون والے اگر جو ہم اشتعال میں نہیں آئے اور آنے کی اب عمر بھی نہیں، کیا کریں، سب کچھ گنوا بیٹھے ہیں، لیکن یقین جانیے ہے آپ کہ لاکھوں قسم کے نوجوان ایسے ہوں گے جنہوں نے ان کی مظلومیت کو دیکھ کر اور اس بربریت کو دیکھ کر ان کے خون کھول رہے ہیں کہ ہمیں کوئی موقع ملے تو ہم بھی اللہ کے راستے میں قربان ہوں۔ اس لیے یہ حکومت نے کوئی عقل مندی نہیں کی، ان کے ساتھ یہ ظلم کر کے حکومت نے اپنے خلاف ایک مستقل محاذ کھول دیا اور جس کا سنبھالنا شاید اب ان کے پاس بنا۔ یہ واقعہ جو ہے اسی طرح سے بنیاد بنے گا آئندہ کے لیے مجاہدانہ جذبات ابھارنے کے لیے۔ یہ ہے جو ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ اس کا اختتام کرتا ہوں اس گفتگو کا میں آپ کو ایک بات سنا کر، غالباً 2 سال پہلے کی بات ہے، یہی جون یا جولائی، ان مہینوں میں کراچی سے ایک رسالہ نکلتا ہے نوائے احتشام، حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی کے بیٹوں کا، شاید آپ میں سے کسی کے پاس آتا ہو، آپ نے دیکھا ہو، سنا ہو، نوائے احتشام۔ غالباً 2 سال پہلے یہ جون کا رسالہ ہے یا جولائی کا، اس میں اداریے میں رسالے کے مدیر نے ایک بزرگ کی جو کئی 100 سال پہلے گزرے ہیں، میں اپنی یادداشت کے طور پر بات کر رہا ہوں، ورنہ رسالہ مل سکتا ہے، میرے پاس بھی تھا، کسی نے پڑھنے کے لیے لیا ہوگا، اس وقت پاس نہیں ہے۔ نوائے احتشام ایک بزرگ کی پیشگوئی شائع کی تھی کئی 100 سال پہلے کی۔ انہوں نے پیشگوئی میں لکھا، یہ مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے رسالہ نوائے احتشام میں یہ بات چھپی، لیکن وہ رسالہ شاید آپ کو مل نہ سکے، تو اس کے بعد کتاب شائع ہوئی ملتان سے، علامات قیامت کے متعلق تالیفات اشرفیہ والوں نے شائع کی، تالیفات اشرفیہ سے چھپی وہ کتاب، وہ آپ کو مل سکتی ہے، اور اس کے آخر میں جو انہوں نے علامات قیامت دی اس میں بھی اس پیشگوئی کا ذکر ہے، تالیفات اشرفیہ نے شائع کی، تالیفات اشرفیہ والوں نے، حاجی اسحاق صاحب نے، اس میں بھی اس پیشگوئی کا ذکر ہے، لیکن اس میں کوئی تھوڑی سی مختصر ہے اور نوائے احتشام میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں۔ میں آپ کے سامنے جو الفاظ نقل کر رہا ہوں وہ نوائے احتشام کے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا یہ ہندوستان 2 حصوں میں بٹ جائے گا، یہ ہندوستان 2 حصوں میں بٹ جائے گا، ایک حصہ جو ہے وہ ہند کہلائے گا
اور دوسرا حصہ مملکت اسلامیہ کہلائے گا، لفظ پاکستان نہیں ہے اس میں، مملکت اسلامیہ ہے صرف، ایک حصہ مملکت اسلامیہ کہلائے گا۔ جو حصہ مملکت اسلامیہ کہلائے گا، توجہ سے سنو، جو حصہ مملکت اسلامیہ کہلائے گا اس میں چوری، ڈاکہ، قتل، غارت، فساد، جتنے جرائم ہیں سب نقل کیے ہوئے ہیں، یہ کثرت کے ساتھ اس سے سن ہو جائے گا۔ چوری، ڈاکہ، قتل، قتال، جو کچھ بھی ہے سارے جرائم لکھ کے کہا ہے کہ جو حصہ مملکت اسلامیہ ہوگا اس میں سارے جرائم جو ہیں کثرت سے ہو جائیں گے۔ اور ہونے کے بعد اگلا جملہ قابل توجہ ہے، اس مملکت اسلامیہ کے جو حکام ہوں گے بظاہر مسلمان ہوں گے، حقیقت کے اعتبار سے وہ کافروں کے ایجنٹ ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اگلی بات جو ڈرنے کی ہے، اتنا تو ہم دیکھ چکے کہ لفظ پیش پہ ٹھیک ہو گئی۔ جیسے کہ جب یہ تقسیم ملک کا قصہ چل رہا تھا تو ایک شاعر تھے انور صابری، انور صابری نے ایک نظم لکھی تھی جو اب چند سال پہلے الفاروق میں بھی شائع ہوئی ہے، اور گجرے والے سے کتاب ایک احراری رضاکار نے لکھی، تحریک کشمیر کے نام سے ہے، اور اس میں بھی وہ نظم اس نے شائع کی ہے جس میں اس نے نقشہ کھینچا ہے کہ پاکستان میں کیا کیا ہوگا۔ یہ چھپا ہوا کتابوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، الفاروق میں بھی شائع ہوئی ہے نظم۔ الفاروق رسالہ ہے، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب زیدہ ملزم کے مدرسے سے نکلتا ہے۔ تو اس نے ایک ایک بات لکھی، یہ بھی لکھا جا بجا میخانے ہوں گے، گردش میں پیمانے ہوں گے، رندوں کی تلوار کے نیچے مذہب کے دیوانے ہوں گے۔ پاکستان میں کیا کیا ہوگا؟ رندوں کی تلوار کے نیچے مذہب کے دیوانے ہوں گے، اور بھی بہت کچھ لکھا، اور لوگ کہتے ہیں جو لکھا لفظ بلفظ پورا ہوا۔ وہ لکھتے ہیں آگے کہ جب یہ قصہ ہو جائے گا تو پھر اللہ کی غیرت جوش میں آئے گی، اللہ کی غیرت جوش میں آئے گی، اور ہندو اس مملکت پر چڑھ آئیں گے، کہ مملکت اسلامیہ پر ہندو چڑھ آئیں گے جب یہ حالات ہو جائیں گے، اور اتنی خون ریزی ہوگی کہ دریاؤں کے پانی سرخ ہو جائیں گے۔ اس سے ڈرانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہم نے کمی کوئی نہیں چھوڑی۔ اب اللہ سے پناہ مانگو کہ پیش گوئی کا اگلا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، اس کے مطابق ہمارے سامنے کوئی بات نہ ہے، لیکن اللہ تعالی کے قانون جو ہیں وہ ہماری خواہش، ضروری نہیں کہ ہماری خواہش کے مطابق ہوں۔ ہم نے اس نعمت کی کیا قدر کی جس کو پاکستان کہتے ہیں۔ جب 50 سال ہو گئے تھے تو 50 سالہ جوبلی منائی گئی تھی پاکستان کی، پاکستان کے حالات سامنے آئے تھے۔ انڈیا کے اخباروں نے لکھا تھا کہ اس انقلاب میں 6 لاکھ آدمی قتل ہوئے، پاکستان کے اخباروں نے لکھا تھا 10 لاکھ آدمی قتل ہوئے۔ 10 لاکھ آدمی نے اپنا خون دیا تھا اس ملک کے لیے، اور 75,000 لڑکیاں سکھوں نے اٹھائیں، اور یہ وہ تھی جن کے ماں باپ نے اندراج کروایا، اور جنہوں نے شرم کے مارے بتایا ہی نہیں وہ پتہ نہیں کتنی تھی۔ اور ہم نے کیا بنایا، کس طرح سے تھا، خلاف سے راستہ قائم ہوگی، قرآن کے مطابق قانون ہوگا، اور مسلمانوں والی زندگی ہم گزاریں گے، اور پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ قائم کر دیں گے، حتیٰ کہ اتنا اچھا نمونہ ہوگا کہ چند سالوں کے اندر انڈیا جو ہے وہ کہے گا کہ ہمارے اندر بھی یہی نظم آ جائے جو پاکستان والوں نے اپنایا۔ اتنی امیدیں قوم کو دلائی تھی، اور اس طرح سے اس قوم کو امیدیں دلا کے یہ ملک لیا تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ قیادت کرنے والے جنہوں نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالی تھی، ان بیچاروں کو خود ہی پتہ نہیں تھا کہ اسلام کیا ہوتا ہے، خلاف سے راستہ کیا ہوتی ہے، اور یہ نظام اسلامی کیا ہوا کرتا ہے، تو انہوں نے اسلام کیا قائم کرنا تھا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ہمیں ہے ان سے امید وفا جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے، وعدہ تو انہوں نے کیا پورا کرنا تھا۔ بہرحال اس بات سے ڈرو، اب ظلم جو ہے وہ انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ ہم اس بارے میں جو کچھ کر سکتے ہیں اللہ سے دعائیں اپنی جگہ، ہم زبانی طور پر اس واقعہ کی بنا پر حکومت کی انتہائی مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ ظلم اور بربریت جو کی ہے
یہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کے لیے کوئی جواز نہیں تھا۔ اگر پہلے سے ہی مذاکرات کسی اچھے اصول کے مطابق کیے جاتے، وزراء کے بیان آ رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو رہے تھے لیکن ایوان صدر نے کامیاب نہیں ہونے دیا، اخباروں میں بیان پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم ان شہداء کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی اس قربانی کو قبول کرے اور اس ملک کے اندر کسی اچھے انقلاب کے لیے ان کی اس قربانی کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے، اور انشاءاللہ جیسے ہوگا اتنی بڑی قربانی جو ہے وہ رائگان نہیں جا سکتی۔ قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، جس طرح سے ان کو آگ میں بھونا گیا، گولیوں سے چھلنی کیا گیا، یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ عرفان صدیقی نے آج کے کالم میں نے کل کے کالم میں ٹھیک لکھا کہ شاید پوری تاریخ میں اس واقعے کو کوئی نظیر نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ 100 سال حکومت رہی یہاں انگریز کی، انگریز نے کبھی اس طرح سے کسی کے ساتھ بربریت نہیں برتی، کسی کافر حکومت نے، کسی دوسری حکومت نے روئے زمین پر ایسا نہیں کیا کہ اپنے رعایا کے اوپر کوئی اس طرح سے ظلم کرے اور اپنے تعلیمی اداروں کے مقابلے میں اس طرح سے بربریت کا اظہار کر کے ان کو برباد کرے۔ پڑھ لینا کہ عرفان صدیقی کا کل کے نوائب وقت میں یہ بیان ہے، اس نے کہا پوری تاریخ خاموش ہے، جو کچھ اس حکومت نے کر کے دکھایا ہے پوری دنیا میں اس کا کوئی نمونہ موجود نہیں۔ تو جب اس طرح سے انتہا کو پہنچ جائے بات، آخر اللہ کی غیرت جب وہ جوش میں آئے گی، اور جوش میں آنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل ہی برباد ہو جائیں اور ہمارے لیے پھر سے روئے زمین کے اوپر کو منہ دکھانے کی جگہ نہ رہے۔ اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور اس ملک کے حال پر بھی اللہ رحم کرے اور اس کی حفاظت فرمائے، ورنہ یہ انجام کو اچھا نہیں ہے۔ یہ اس پیشگوئی میں ہے دعائے احتشام میں، مولانا احتشام الحق صاحب کے صاحبزادوں کی طرف سے شائع ہوئی تھی، اور میں نے عرض کر دیا کہ یہی پیشگوئی تالیف حضرت اشرف شاہ سے کتاب شائع ہوئی ہے ملتان سے، علامت قیامت کے نام پر۔ اتنی موٹی کتاب ہے، جتنے بزرگوں نے اس بارے میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ سارے رسالے انہوں نے اس میں جمع کر دیے ہیں، اور آخر میں یہ پیشگوئی بھی ہیں، اس میں بھی یہ پیشگوئی مذکور ہے۔ اس لیے ہم اس کے اوپر پورا دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری ہمدردیاں ان شہداء کے ساتھ ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور ان کے درجات اللہ بلند کرے، اور ان کے سکون کو اللہ رائگان نہ جانے دے بلکہ کسی اچھے انقلاب کا اللہ اس کو ذریعہ بنائے۔ اور حکام کے لیے بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے اور یہ مسلمان یہ اسلام کے کام آ سکتے ہیں تو ان کو باقی رکھ، ورنہ اسے اپنے عذاب سے ہمیں نجات دے، ان سے ہماری جان چھڑا، تاکہ ملک کے اندر کم از کم جب حکومتی حالات خراب کرنے پہ آ جائے تو آپ جانتے ہیں کہ حالات پہ ٹھیک کیسے رہ سکتے ہیں۔ اس لیے جو دینی ادارے جو ہیں ان کی حفاظت ضروری ہے، اور یہ ساری کے ساری تمہید بنا رہے ہیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، دینی اداروں کو مٹانے کے لیے۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ کسی جنون میں مبتلا نہ ہو، یہ بڑھ تمہاری جو ہے کسی وقت بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اور قیامت تک باقی جو رکھنا ہے تو ان اداروں کے ذریعے سے رکھنا ہے، جہاں سے حافظ تیار ہوتے ہیں، جہاں سے عالم تیار ہوتے ہیں، جہاں سے محدث تیار ہوتے ہیں، جہاں سے فقیہ تیار ہوتے ہیں، ان اداروں کے ذریعے سے باقی رکھنا ہے۔ ہاں اگر اللہ کا فیصلہ یہی ہو جائے کہ پاکستانی قوم ناشکری ہے، یہ میری نعمتوں کی قدر نہیں کرتی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کی نعمت سے محروم کر دے، ہم اس دن سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ موقع محل کے مطابق ایک میرے دل کی آواز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بہرحال یہ بات میں نے وقتی اثرات سے، یہ بات وقت کے تقاضے سے میں نے کہی، یہ اسی اصول کے تحت آ گئی کہ باہر کے واقعات انسان کو اثر انداز ہوتے ہیں، یہ وہی باہر کے واقعہ کا باطن پہ اثر تھا جس کا اظہار میں نے آپ کے سامنے کیا۔ باقی جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے اور اس کے اوپر تقریر کا تعلق ہے، کیونکہ ہر سال یہ ختم بخاری میں یہ روایت پڑھی جاتی ہے اور اس کے اوپر بیان بھی ہوتا ہے، اس لیے ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں، اور اس سے زیادہ شاید میری ہمت میں نہیں کہ میں کچھ زیادہ بیان کر سکوں، اس لیے میرا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب رکھا ہے کہ اللہ کا قول ہے کہ ہم ترازو قائم کریں گے انصاف کے قیامت کے دن، اور باب اس بارے میں کہ بنی آدم کے اعمال اور بنی آدم کے قول وزن کیے جائیں گے،
اور مجاہد کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو قسطاس کا لفظ آیا ہے وہ عدل کے معنی میں ہے، کیونکہ قرآن میں قسط کا لفظ آیا تھا تو اس کی مناسبت سے قسطاس کا معنی بھی بتا دیا، اور رومی زبان میں بھی قسطاس عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور قسط اصل ہے، اسی سے بعد افعال پہ چلا جائے مقسط تو انصاف کرنے والا معنی ہوتا ہے، اور اگر مجرد سے اس کو استعمال کیا جائے تو ظلم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مادہ ایک ہی ہے لیکن استعمال میں آ کے دو طرح ہو گئے، اور ہمارے استاد حضرت مولانا علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دونوں معنی میں آنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ قسط کہتے ہیں حصے کو، جیسا قسطیں ادا کیا کرتے ہیں وہ قسط کے حصہ ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کے دونوں پہلو ہوتے ہیں، اپنا حصہ لو تو انصاف ہے، دوسرے کے حصے پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرو ظلم ہے، اس میں دونوں پہلو آ جاتے ہیں۔ اس لیے مجرد سے استعمال ہو تو ظلم کرنے کے معنی میں ہے، مزید سے استعمال ہو تو انصاف کرنے کے معنی میں ہے۔ اور آگے روایت نقل کی ہے جس میں وزن اعمال کا تذکرہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلماتان حبیبتان، دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان کے اوپر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، اگر آپ ان کو زبان سے ادا کرنا چاہیں تو کوئی گرانی نہیں ہوتی، لیکن قیامت کے دن جب یہ ترازو میں رکھے جائیں گے تو بڑے بوجھل ہوں گے، ان کا وزن بہت نمایاں ہوگا۔ تو ثقیلہ دان فی المیزان سے اسے قیامت کے دن کے واقعے کو اشارہ کر دیا جو وزن اعمال سے متعلق امام بخاری نے عنوان باندھا تھا کہ جب یہ قول تولے جائیں گے تو افعال بھی تولے جائیں گے، کیوں لا قائل لابن الفصل، جو قائل ہیں وہ دونوں کو تولنے کے قائل ہیں، قول بھی تولیں گے فعل بھی تولیں گے، اور جو قائل نہیں ہیں وہ دونوں کو قائل نہیں ہیں، جیسے کہ معتزلہ وغیرہ جو ہے وہ بحث علمی طور پر چلتی رہتی ہیں، یا ہم اساتذہ نے کہلا دی ہوں گی یا کہلا دیں گے، اور میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں، اور وہ دو کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے اور حق قبول کرنے کی اور حق کے لیے قربانیاں دینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور ان شہداء کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور حکام کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان سے ہماری جان چھڑا، اور اس ملک کو اللہ محفوظ رکھے، ملک کی خیر مانگیں، کیونکہ ملک کی بقا کے ساتھ ہی ہماری بقا ہے، اور ورنہ پھر آگے آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ایک حادثہ ہوگا اگر کوئی ملک کو نقصان پہنچتا ہے یا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے کہ ہم کو ایسی حرکت نہ کریں جو ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والی، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور سلامتی رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔